ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم علمہم الکتاب والحکمہ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر ربک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13واں پارہ وما ابرئ نفسی سورہ یوسف چل رہی ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنے قاصد سے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف آ گئے تو بادشاہ نے ان سے بات چیت کی اور کہا آج سے تم ہمارے قابل اعتماد مقرب ہو۔ یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام میں جانتا بھی ہوں۔ اب یہاں سیدنا یوسف نے جو شاہ مصر سے مطالبہ کیا تھا وہ اپنے لیے ایک عہدے کا کیا تھا اور جو شروع کی نفس والی بات ہو رہی ہے، یعنی میں اپنے نفس کی برآت نہیں کرتا، نفس تو ہمیشہ بدی کی طرف ہی اکساتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہو تو وہ بدی سے دور ہو جاتا ہے، یعنی میرا رب پھر اس کو بخش دیتا ہے۔ اب یہاں جو مومن کی چیز بتائی گئی ہے کہ مومن ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک طرف اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور جو دوسری طرف ہے اس کا معاملہ وہ اس کے بندوں سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں، یا میں سچائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اللہ رب العالمین سب جانتے ہیں۔ انسان لوگوں کے سامنے، بندوں کے سامنے سچائی کو ثابت کرنے کے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور اسے اکثر و بیشتر اس چیز کے اوپر لازم آنا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی گواہی پیش کر سکے اپنی سچائی کی۔ کچھ مقامات پہ وہی ہو جاتا ہے کہ جی مجھے پرواہ نہیں ہے، میں بری الذمہ ہوں، اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن یہ بہت کم کیسز میں آتا ہے۔ جب بھی الزام تراشی کی جاتی ہے تو انسان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی سچائی کو ثابت کر سکوں۔ تو یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہی کہ نفس نے مجھے جو زلیخا کو پھسلایا تھا تو میں اس چیز سے بری الذمہ تھا، اور میری جو صفائی ہے یا میری جو سچائی ہے وہ اللہ رب العالمین نے خود ہی سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ تو اسلام کے لحاظ سے افضل مومن جو ہے نا ان میں سے کیا ہوتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں جب الزام تراشی کی جاتی ہیں تبھی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد، اور اللہ کی ذات کی خاطر اپنے نفس اور خواہشات کا مقابلہ کرنے والے افضل مہاجرین۔ اب دیکھیں کہ افضل مومن جن کی زبان سے دوسرے اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں، افضل جہاد اپنے نفس سے جہاد ہے، اور افضل ہجرت کون سی ہے؟ خواہشات کے مقابلے کی ہجرت۔ تو اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی تمام چیزوں کو، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دینا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کیونکہ ان سے پھر ہم جو برائیوں کے نفوس ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو جسمانی طور پر غالب آ جائے، یعنی وہ پچھاڑ دے پہلوان کو، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو اپنے نفس کو غالب کر لے، اپنے نفس کے اوپر غالب آ جائے، یعنی وہ مغلوب کر دے اپنے نفس کو، وہ اصل طاقتور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ جائیں اور اکھاڑے کے اندر میں پہلوان کو جو ہے وہ پچھاڑ دیں تو آپ طاقتور کہلائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے جب حضرت یوسف کو بلایا تو حضرت یوسف نے
جب معاملات سارے طے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے خزانچی کا عہدہ دیا جائے تو اپنے لیے عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ جس فیلڈ میں ماہر ہوں آپ کو اسی چیز کے لیے عہدہ طلب کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ تمام عہدے اپنے پاس میں رکھیں اور آپ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ جس فیلڈ میں آپ قابل ہیں، آپ کی قابلیت ہے، آپ نے صرف وہی فیلڈ کے لیے بولنا ہے، کہنا ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں اپنا کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی بھی مرتبہ چاہیے۔ اور اس پر دیکھیں ان کی حکمت تھی خزانچی کے عہدے، کیونکہ وہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے۔ انہوں نے خوابوں کی تعبیر میں سے یہ دیکھ لیا تھا کہ آگے آنے والے وقتوں میں قحط پڑے گا تو لازماً ہے کہ مصر سے، فلسطین سے میرے بھائی بھی شاید کہ میرے پاس آ سکے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے لیے یہ عہدہ طلب کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اجر ملتا ہے جو اپنی گناہوں کو جو ہے تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں۔ جب یوسف کے بھائی مصر میں حاضر ہوئے تھے تو ان کا حالانکہ جو مقصد تھا وہ غلہ لینا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت کچھ اور تھی کہ وہاں پر حضرت بنیامین کو لے آئے، پھر اس کے بعد حضرت بنیامین کو جب حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھا، پھر کرتا مبارک واپس بھیجا تاکہ والد اس کی خوشبو پائیں، اور والد کی بینائی درست ہو گئی تو یہ تمام کے تمام اہل و عیال واپس آ گئے۔ تو اصل مقصد جو تھا ان کا اس فیلڈ کے لیے وہ صرف یہ تھا کہ میں اپنے اہل و عیال کو کسی نہ کسی طریقے سے پالوں۔ اب اس کے بعد میں دیکھیں ہجرت حضرت یوسف نے بھی کی اور ان کے بھائیوں نے بھی کی، تو یہیں سے ہمارے پاس دلیل آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس حالات موافق نہیں ہے کسی جگہ پہ رہنے کے لیے تو وہاں سے ہجرت کر لیں، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اس جگہ سے بہتر کوئی جگہ عطا فرما دے، اس جگہ کی جاب سے کوئی بہتر جاب عطا فرما دے، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں آپ ہجرت کریں۔ تو اس کے بعد میں دیکھیں کہ حضرت یعقوب کی وہی جو انہوں نے اپنی ایک عمر کے تجربے سے اور لوگوں کے خوف سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں تم ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ان کی حکمت کے سامنے پھر اللہ رب العالمین کی تدبیر کہ اللہ نے کہا یعقوب علیہ السلام تو ایک اپنی تدبیر کر رہے تھے نا، تو اس سے الٹ اللہ تدبیر کر رہے تھے۔ اب اللہ کا کیا تھا کہ بنیامین کو رکھیں گے تو یعقوب علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام کی کوئی خبر پہنچے گی، تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کے لیے جو ہے یہ تمام ماحول کو پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ حالات ایسے بنا دیا۔ اب اس پر دیکھیں حضرت یعقوب نے کیوں کہا تھا کہ میرے بچوں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ظاہر سی بات ہے جوان تھے اور ایک ہی عمر کے لگتے تھے اور ماشاءاللہ سے بیٹے تھے، بیٹوں کی کثرت، تو 12 کے قریب ان کے بیٹے تھے۔ جب وہ دروازے سے انہوں نے کہا داخل ہونا تو کئی لوگوں کی نظروں میں نہ آ جانا نا، یعنی حاسدین کی، تو یہ تو لازمی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی کہ اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اسی کے لیے حسد کے لیے اللہ رب العالمین دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں اپنے کمتر لوگوں کے سامنے، مینز کمتر سے مراد یہ ہے اگر کوئی کم حیثیت ہے اس کے سامنے اپنے مال کا اپنے نہیں اظہار کرنا، اپنے بچوں کا جو ہے وہ اس طرح سے کہ ہو سکتا ہے اس کی نیت حسد والی نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے صرف اس چیز کے لیے کہ یہ شاید میرے پاس ہوتی یہ نعمت، تو بعض اوقات محبتوں کی بھی نظر لگتی ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، حدیث یہی بتا رہی ہے نظر کا لگنا برحق ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے حتیٰ کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی وہ خود کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث، اور یہ تو میں کہتی ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بندے کو لازماً یاد ہونی چاہیے، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی برحق ہوتی ہے نظر۔ ہانڈی میں اونٹ کو کیسے پہنچا دی، یعنی صحیح سالم کھڑے ہوئے اونٹ کو وہ ذبح کروا کے ہانڈیاں میں چڑھا دے گی، اور صحیح سالم انسان چلتے پھرتے انسان کو نظر قبر میں اتروا دے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ میں موعظتین جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اور جو دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار ان کی کثرت کرنی چاہیے، ان کا ورد کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے بھی پناہ رکھ سکیں۔ اور ویسے بھی اگر کسی کی نظر بسکت نظر محبت کی بھی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی نظر لگ جاتی ہے، تو حاسد کی نظر لگنا تو برحق ہے، ویسے بھی نظر کا لگنا برحق ہے۔ عموماً جملہ سنا گیا کہ جی ماؤں کی نظر بچوں کو لگتی ہے، حالانکہ ماں سے بڑھ کے بچے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ماں ایسی واحد ہستی ہے
کہ بچے کے اوپر قربان ہو رہی ہوتی ہے، اپنا آپ نچھاور کر رہی ہوتی ہے، تو کیسے پاسبل ہے کہ جی بچے کو وہ نظر لگا دے گی؟ لیکن نظر برحق ہے اور پیار کی بھی لگ سکتی ہے، تو اسی لیے نظر سے بھی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی کسی نظر سے محفوظ رکھیں، تو موعظتاً صبح شام کے اذکار، اپنی دعاؤں کو، اپنے وظائف کو لازماً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت یعقوب کی تدبیر دیکھیں، یہاں پہ آ کے الٹ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پھر بھی ان کے ایک بیٹے کو ان سے جدا کر دیا، وقتی جدائی تھی لیکن ان کو جدا کر دیا تھا۔ پھر کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آ گئے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت دیا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے والدین کو اس تخت پہ بٹھایا، یعنی اپنے قریب، اور اس کے بعد وہ جو خواب کی تعبیر بچپن میں دیکھی گئی تھی وہ ہوا کہ چاند اور جو سورج ہیں وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ستارے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، جو کہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ سجدہ یہ جو ہم نارمل نماز کا کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سجدہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہی کیا جاتا ہے، اور یہ صرف زیب ہی اللہ کو دیتا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھکیں اس طرح سے کہ اپنے ناک اور اپنی پیشانیوں کو ان کے سامنے رگڑ دیں۔ وہ جو سجدہ تعظیمی تھا اس میں یہ جیسے رکوع سے تھوڑا سا کم، رکوع کی مانند بھی نہیں جھکنا لیکن رکوع سے تھوڑا سا کم، یہ تعظیماً آج کل کے بھی جب بزرگ آتے ہیں ان سے ملا جاتا ہے تو ہم جھک کر تھوڑا سا ملتے ہیں، تو وہ تعظیماً ہم جھکتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ ہمارا مقصد ان کی عبادت یا ان کی پوجا کرنا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو اتنے انعامات دیے، ٹھیک ہے، تکالیف بھی دی تھی لیکن انعامات بھی دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکالیف کے مطابق اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، جتنی مقدار کے اللہ نے بوجھ ڈالے ہوئے تھے اسی ہی حساب سے اللہ مدد دیتے ہیں، اور آزمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی ہے۔ فصبر جمیل، بہترین جملہ جو حضرت یعقوب نے دونوں مرتبہ کہا تھا، صرف ایک مرتبہ نہیں، دونوں مرتبہ، جب بنیامین کی خبر ملی تب بھی، جب یوسف علیہ السلام کی خبر ملی تب بھی، فصبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور صبر ہوتا ہی وہی ہے جو پہلے قدم پہ کیا جائے۔ وویلا کر لینے کے بعد میں جو صبر ہوتا ہے اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو پہلے قدم پہ صبر ہوتا ہے، یعنی آپ کو غم ملا آپ نے فوراً سے صبر کر دیا، یہ بہت مشکل کام ہے، غم کے ملتے ہی ساتھ میں صبر کر لینا بہت مشکل کام ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اپنے سیلف کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم نے باہر نہیں انڈیلنا جو بھی ہمارے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، بعض کا ہم بول پڑتے ہیں، تو اسی میں تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بوجھ نہیں ڈالتے، جتنا بھی ہو انسان بوجھ اٹھا سکتا ہے، بخوشی اٹھا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اتنا ہی اپنے بندوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اینڈ پہ بھی یہی تھا کہ اللہ رب العالمین ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوائیں جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں کو اٹھوایا تھا، یعنی ان کو عذاب اور طرح طرح کے مسائل، مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا تھا، آپ نے ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالے تھے، تو ہمیں ان بوجھوں سے محفوظ رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین جو ہے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیتے ہیں کسی بھی رایا کے اوپر، قوم کے اوپر، تو اللہ رب العالمین دیکھیں کہ اللہ نے جب یوسف کو وہاں پر بادشاہ بنایا تو یوسف کے اندر رحم کو بھی رکھا گیا کہ رحم بھی جو ہے نا بادشاہ کے اندر لازمی ہونا چاہیے، جب حدیث ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی نہیں رحم کرتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اس پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معافی طلب کرنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو آخرت میں آ کے تم اس سے وصول کر لینا، یعنی لے لینا۔ تو اس پر بھی دیکھیں کہ صدقہ، ٹھیک ہے، جیسے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ایسے معافی آپ کی عزت کو کم نہیں کرتی، تو اللہ رب العالمین نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ معاف کرنے کا ہنر دیا تھا کہ جی آپ نے، اور دیکھیں اتنا کہ کنویں میں ڈال دیا اور غلام بن گئے، پھر کسی کے گھر پہ جا کے رہنا، پل رہے ہیں وہاں پہ، اتنا بڑا بہتان اور اتنا الزام لگنا، پھر قید خانے میں چلے جانا، ان تمام مشکلات مصائب کا سامنا حضرت یوسف نے کیا تھا، لیکن جب بھائیوں نے معافی مانگی تھی تو انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ وہی چیز کہ اللہ رب العالمین کو پہلے قدم پہ ہی ہر کام اچھا لگتا ہے۔ تو سورہ یوسف الحمدللہ ہماری ہو گئی، اور اللہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم سے پہلے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہیں آتا، یا جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی راستہ اختیار کیا، کہ اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے؟ اب یہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے کہ اب بھی نہیں سمجھو گے اہل مکہ کو؟
پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ مدت و نصیحت کرتے رہتے تھے، لوگوں نے سن کر نہ دیا، مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے تو ایک دم سے اللہ جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے دوسرا پیغمبر بھیج دیتے تھے۔ پھر جب ایسا موقع آتا اللہ اپنا قاعدہ الٹ دیتے اور ان پہ عذاب ڈال دیتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے قصے سننے کے بعد تمہاری عقل و شعور کے اندر میں کوئی باتیں نہیں بیٹھتی، یعنی تم عبرت نہیں حاصل کرتے جو بھی قرآن بیان کر دے۔ اور یہ کوئی قرآن کی جو ہے وہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بناوٹی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے یہ، اور اللہ نے اتاری ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس کے اندر تدبر کریں، اللہ رب العالمین سے ایسی قوموں کے احوال پڑھنے کے بعد ہدایت اور رحمت طلب کریں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی انعامات بھی دیں گے، اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین ہمیں عذاب بھی دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو جتنے بھی واقعات تھے اس کے اندر میں ایک چیز تھی کہ صبر، دونوں نے، والد نے بھی اور بیٹے نے بھی صبر کیا، اور دیکھیں دونوں کو انعام کیا ملا۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے بادشاہت بھی دے دی، بادشاہ بھی بنا دیا، عزت بھی دے دی، تکریم بھی دے دی، اور اس کے ساتھ میں یعقوب علیہ السلام کو واپس بیٹا بھی عطا کر دیا۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد ہے۔ سورہ الرعد جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور جو اس کا بنیادی موضوع ہے، مضمون ہے، وہ اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور ان کے اوپر عائد کیے جانے والے اعتراضات کا جواب تھا۔ یعنی جو جیسے پچھلی صورت یوسف کے آخر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پہلے، لیکن کفار ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں جب کائنات کی کچھ نشانیوں کی بات ہوئی تھی تو یہاں پر اب تفصیل بیان فرمائی گئی ہے، جو بار بار یہ ایک ہی چیز اللہ رب العالمین کے لیے کہہ رہی ہے کہ وہ واحد ہے اور وہ اپنی خدائی قائم کرنے کے لیے کسی مددگار یا شریک کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، یعنی وہ اکیلا ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہر ایک چیز کے اوپر غور کرتا ہے اور ہر ذرا اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اس بات کا بھی یہاں اس صورت کے اندر میں ہوا کہ سارا نظام جو قدرت کا نظام ہے، زمینی آسمان جتنا بھی قدرت کا نظام ہے، اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ تمام کا تمام نظام وہ خود چلا رہا ہے، یعنی اس کو ہینڈل وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ پھر اینڈ پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم حساب لیں گے یعنی قیامت کے دن، اس دن نیکیوں کا انعام اور برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ اور اس سے دیکھیں خود بخود آخرت کا عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر ہم نے مرنا ہی نہیں، مرنے کے بعد اٹھایا ہی نہیں جانا، تو پھر ہمارے نیک اور برے اعمال کا حساب کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا میں کھڑا کروں گا تمہیں، پھر میں تمہارے نیک اور برے اعمال کو تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دوں گا، یعنی تمہارے چھانٹ کے اعمال کو تمہارے سامنے لا دوں گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آخرت بھی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ نیکی اور برائی کا جو تعین ہے اس کی طرف اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ واضح ہدایات بندوں کی طرف ہے، اور ان ہدایات کا جو ذریعہ اللہ نے پیغمبروں کو بنایا، یعنی ہدایات ہمارے لیے ہی ہیں، اور جو پیغمبر آتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے خود مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ خود ان کو چنتا ہے، پھر وہی بھیجی جاتی ہے
جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ جو کام کروانا چاہتے ہیں وہ پھر اپنے مقربین فرشتوں کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ انبیاء کے پاس آتے ہیں، پھر وہ حکم دیتے ہیں انبیاء کو، وہ کہتے ہیں، پھر انبیاء ہمیں اللہ رب العالمین کی بات پہنچاتے ہیں، یا حکم دینے والا اندر۔ اب اس پر دیکھیں کہ اللہ کے پاس سے ایک آرڈر آیا جو فرشتے لے کر آئے، پھر فرشتوں کے پاس سے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آئے، پھر انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو وہ بتایا۔ تو اب اگر قومیں جھٹلا رہی ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہ نبیوں کو جھٹلا رہی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے حکم کو جھٹلا رہی ہیں۔ تو ابھی بھی وہی چیز ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، یعنی اس کو پکڑے رہو گے تو تم ہدایت کی طرف چلے جاؤ گے، ہدایت پالو گے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دو کے علاوہ، مطلب قرآن سے اگر نہیں آپ کو مسائل کا حل مل رہا تو سنت پہ دیکھیں، سنت کے پاس بھی نہیں مل رہا، یعنی میری حدیث کے دیکھیں وہاں سے بھی مل رہا تو میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو پکڑیں، یعنی جو میرے خلفائے راشدین نے پھر سنتیں کی تھی، پھر آپ نے ان کو پکڑنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تو آپ راہ راست پر آ جائیں گے، آپ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ نے عقیدہ جو تھا نا وہ تمام کا تمام وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، ایک ہی عقیدے کے اوپر تمام کے تمام آئے تھے۔ اب جو اس سورت کا نام رعد رکھا گیا ہے تو عربی میں گرج کو جو ہے وہ رات کہا جاتا ہے، تو اسی کے نام پر جو بادلوں کی گرج، چمک، اور اس کا ذکر اس آیت کے اندر میں آئے گا، آیت نمبر 13 کے اندر میں، تو اسی کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سورت کا نام رکھا تھا۔ یہ الکتاب کی آیات ہیں، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے چل رہی ہے۔ وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرو۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو پھیلا دی اور اس میں سلسلہ ہائے کو اور نہریں بنا دیں اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نیز زمین میں کئی قطعات ایسے ہیں جو باہم ملے ہوتے ہیں، اور ان میں انگوروں کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بن ملی ہوتی ہیں، اور ان کی ٹکڑیوں کو ایک ہی طرح کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان چیزوں میں بھی اہل عقل اور خرد کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا وہ زمینی پیداوار کو نہیں دیکھتے، کیا ان کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر وہ تمام پیداوار کو دیکھنے کے بعد اس چیز پہ تعجب کرنے بیٹھ گئے کہ اللہ ہمیں اثر نو پیدا کرے گا، جب ایک کے لیے پہلی مرتبہ تخلیق کرنا مشکل نہیں تھا تو وہ دوسری مرتبہ تخلیق کے لیے کیوں ہچکچائیں گے، ان کے لیے وہ مشکل کیوں ہوگی؟ اللہ رب العالمین کا یہی ہے نا کہ اللہ نے جب بھی انسان کو بنایا، پہلی مرتبہ میں بنایا، تو پہلی مرتبہ بنانے کے بعد اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اللہ نے تمام چیزیں پرفیکٹ بنا کے انسان کو زمین پر بھیجا۔ تو جو رب پہلی مرتبہ میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ ہمیں تخلیق کر سکتا ہے، وہ رب ہمیں دوسری مرتبہ نہیں کر سکتا۔ اس بتانا کہ ایک شخص نے وصیت کی اپنے بچوں سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے میری لاش کو جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ جو ہے وہ ہوا میں، آدھی کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور آدھی کو سمندر میں بہا دیا جائے۔ تو بچوں نے وصیت پوری کی اور اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اللہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ خود کو ایسے جلانے والی اور میت کو اس طرح کے دفن کرنے والی وصیت قابل قبول شریعت کے اندر میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اللہ رب العالمین میں آپ کے خوف کی وجہ سے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، تو میں نے کہا میں ایسے مٹی ہو جاؤں گا، رول جاؤں گا، خاک میری ہو جائے گی، تو میں اس طرح سے شاید تھوڑا سا بچ جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کر کے لے آئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا تو سمندر اس کے تمام ذرات کو اکٹھا کر کے لے آئے۔ اللہ نے ان تمام ذرات کو جمع کیا اور اس کے بعد اس سے ویسا ہی کھڑا کر دیا۔ بتانا مقصود کہ اللہ رب العالمین کے لیے دوسری مرتبہ کی تخلیق کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ بھی اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کو دوسری مرتبہ میں کھڑا کر دے۔ جو رب پہلی مرتبہ میں بنانے کے لیے مشکل اسے نہیں لگی تو وہ دوسری مرتبہ کیسے کہے گا کہ جی میرے لیے مشکل ہے؟
پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو زمین کے اندر میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی جو کسان بیج ڈالتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا وہ بیج میرا زمین کے اندر گیا ہے کہ نہیں گیا، لیکن اللہ کو اس کے ہر ایک چیز کی خبر ہوتی ہے۔ وہ اب زمین میں گیا، اب اسے پانی ملا، اب اسے جو ہے وہ اسپرے وغیرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ اس کی کومپل نکلی، پھر وہ ایک درخت کی شکل میں آیا، کمزور درخت بنا، پھر تناور بنا، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر پھل لگے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں ہر ایک لیول پہ اس کو چیک کرتا رہا، دیکھتا رہا، جبکہ کسان بھول بھال گیا کہ کہاں پر کس جگہ پر میں نے اس کو بویا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ جو حاملہ ہیں ان کے پیٹ کے اندر میں، یعنی جو رحم ہے اس کے اندر میں کیا پل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتے ہیں، ان سے بھی واقف۔ اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں کے اندر، کیڑے مکوڑوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ان کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیا اتنی تمام باتوں کے بعد بھی تم عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ تم اللہ رب العالمین کی تسبیح نہیں کرتے، جبکہ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، جبکہ فرشتے تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، اور ہمارا حال اس کے برعکس ہے، ہم گناہوں سے لدے پدے ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کا خوف نہیں ہے ہمارے درمیان۔ تو سچا ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ سے ڈرے اور اس کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی کو بسر کرے، خصوصاً کوئی بھی غلط کام یا غلط خیال تک اس کے اندر آئے تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ رب العالمین سے معافی کو طلب کرے۔ پھر یہاں پر رات کا جو خاص ذکر کیا گیا جس کے نام سے صورت بھی ہے، تو وہ رات بادلوں کا ہے، یعنی فرشتہ ہے، اور یہ کڑک کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی یہ رات بادلوں کا فرشتہ ہے، جو رات کا نام ہے، رات وہ جو بادل لے کے آتے ہیں اس فرشتے کا نیم ہے، اور بعض اس کو کڑک سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز خوشی سے اور ناپسندیدگی سے توان اور کرہن صدا کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ دیکھیں کہ سایہ جو ہے نا وہ صبح میں بھی جھکتا ہے اور شام میں بھی جھکتا ہے اس کے ساتھ میں۔ اچھا امیجن کر کے دیکھیں کہ ہر ایک چیز سجدہ کری ہے اللہ رب العالمین کو، اور اشرف المخلوقات جو افضل ترین مخلوق ہے وہ سجدہ نہیں کر رہی، تو ان کو اس مخلوق کو نا ہمارے پر افسوس بھی ہوتا ہوگا، اللہ نے ہمیں ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا اور یہی سجدہ نہیں کر رہے۔ آدم کو نکالا تھا تو ایک غلطی سے نکالا تھا، لیکن فرشتے کو مردود بنا کے ریجیکٹ کر کے دھتکار کے زمین پہ بھیج دیا گیا، اور اس کا صرف ایک ہی قصور تھا، اسے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا تھا، صرف ایک سجدہ۔ آدم کو سجدہ، انہوں نے کہا میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اللہ، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اس کی وجہ کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ تو وہ ایک اس کے اندر کا تکبر اس کو اتنا رجیم بنا گیا، اتنا اس کو دھتکار دیا گیا کہ ہم آج تک اسے جب بھی شیطان کا لفظ آتا ہے ہمیں محبتیں اور پیار نہیں آ رہی ہوتی، نفرت کے ساتھ میں، اور اندر میں ایک عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے کیفیت کہ شیطان ہے اور یہ شیطانی صفات ہیں اس کے اندر میں۔ تو وجہ کیا اس کی کہ اللہ کی نافرمانی۔ تو اپنے آپ پہ غور کریں، ہم کتنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری کر رہے ہیں اور ہم کتنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان سے جو پانی برساتے ہیں ہم، اس سے ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس سے وہ چلتے ہیں، یعنی ندی نالوں کا چلنا بھی اللہ رب العالمین کی ایک قدرت کا نظارہ ہے کہ دیکھیں جو سمندر ہے وہ بہت زیادہ پانی لیتا ہے، وہ بہت زیادہ پھیلا، ویسے چھوٹی سی ندی نالے جو ہیں وہ اپنی وسعت کے حساب سے جتنی اس میں ظرف ہوتا ہے لینے کی وہ لے لیتا ہے۔ تو انسان بھی ایسے ندی نالوں کی مانند ہے، جس کے اندر میں جتنا ظرف ہوگا نا وہ اتنا ہی قرآن کو اور اللہ رب العالمین کے کلام کو لے سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی عہد کو پورا کرتے ہیں اور اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں دیتے۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رشتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں وہ برقرار رکھتے ہیں۔ یہیں پر دیکھیں حضرت ابن عمر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اور اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جس کے اندر میں تقوی اور صلہ رحمی ہوتی ہے۔ یہ باہمی رشتوں کا جو ہے نا ملاپ، یہ صرف اور صرف تقوی سے، محبتوں سے ہی قائم ہوتا ہے۔ سخت رویوں سے، زبان کی تلخیوں سے، گالم گلوچ سے، ان سے جو رشتے ہیں وہ قائم نہیں ہوتے۔ قائم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں سب سے پہلے تقوی، اس کے بعد صبر۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، پھر نہ تو وہ کچھ اچھا کہتے ہیں نہ کچھ برا کہتے ہیں، وہ پھر صبر کرتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ان کے اوپر خاص کرم ہوتا ہے۔ اب اس پر دیکھیں اللہ سے جو عہد لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس کے برعکس جو اللہ کے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اسے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشن گوئی ہوگی، پیشی ہوگی، یعنی سامنے پیش کیا جائے گا، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ یعنی اللہ اگر عہد کو ہی صرف ہمارے اٹھا لیں تو ہم نے کتنے عہد، سب سے پہلا عہد تو اللہ رب العالمین سے آسمانوں سے ہی لے کر اترے ہیں نا، جس کو عہد الست بولا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے کیا، سب سے پہلے ہم نے کہا اللہ ہم آپ کو ایک مانیں گے اور ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ زمین پر اترے، زمین پر اترنے کے بعد ہم نے اللہ کو ایک تو مانا، لیکن اکثریت نے وہ بھی جھٹلا دیا، اور جو اللہ کی عبادت کا تھا نا، خالص آپ کی عبادت، اس میں تو ہم خالص رہے ہی نہیں ہیں۔ ہماری عبادات بھی جو ہیں وہ بعض اوقات لوگوں کے لیے، بعض اوقات نفس کے لیے، بعض اوقات اپنے آباء و اجداد کو خوش کرنے کے لیے ہم کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اور ان کی رضا کے لیے صرف خالص عبادت نہیں ہوتی ہماری۔ تو اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام بھی ہے، ان کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، جنت میں ایک گھر ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہی تھی کہ انہوں نے آپ کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا اور ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جن سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی تھی، تم لوگوں کو پیغام سناؤ کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ کلام نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ مہربان ہے، اس حال میں مت مرو کہ تم کافر ہو جاؤ اور یا اللہ کا انکار کرنے والے ہو جاؤ، اور ان سے کہیے کہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہ صرف اللہ ایک واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا مددگار ہے، یعنی مجھے وہی ہی اپنی مدد دے گا۔ پھر اس کے ساتھ میں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تقوی والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، مگر اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے، یعنی ایک خوشہ، اس کے اندر اتنے پھل کہ اگر ساری زندگی میں اس کو لے لیتا، یعنی اسے لے کے آتا تو تم ساری زندگی جب تک دنیا قائم ہے تم اس میں سے کھاتے رہتے، یعنی اتنا بڑا۔ وہ دیکھیں نا، حید بدل جاتی ہے، ذائقے تبدیل ہو جاتے ہیں جنت میں، جب ہم جنت میں جاتے ہیں تو اللہ کی خوشخبریاں کن کو دے رہے ہیں؟ یہ توبہ کی خوشخبریاں کن کو دی جا رہی ہیں؟ وہ جو اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے متقی پرہیزگاروں کے لیے میری جنت کا وعدہ ہے اور میں ان کو جنت لازماً دوں گا، ایسے سائے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ایسی زندگی جس کے اوپر موت نہیں ہے، ایسے پھل جو کبھی کم نہیں ہوں گے، جن کا ذائقہ جو ہے وہ باسی نہیں ہوگا اور مطلب تبدیل نہیں ہوگا۔ بعض کا فروٹ کو سٹوریج کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ ان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ لیس سے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں ان کے ذائقوں کو برقرار رکھوں گا، ان کی جو تازگی ہے میں ان کو برقرار رکھوں گا۔ تصور کریں کبھی جنتوں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نیچے ہمارے تخت لگے ہوئے اور نیچے ہمارے ٹھنڈے ٹھنڈے سے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہم نے جو پینا ہے وہ ہم نے صرف سوچا ہے، دل میں خیال آیا ہمارے، اور ابھی ہم نے زبان سے نہیں نکالا کہ اللہ نے اس کی نہریں جاری کر دی، صرف گلاسوں کے اندر میں یا جگ یا ٹینکوں کے اندر میں نہیں، اس کی نہریں بہہ دی کہ جتنا دل کرتے آپ اس کو کریں۔ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو صرف ہم دیکھیں گے اور دل کرے گا یہ میرا کھانے کو کہ میں اس کو کھاؤں، وہ بھنا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا، پکا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی جنات ہیں، ایسی جنتیں ہیں وہاں پر، اور تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ایسی جنتوں کو چھوڑ کے، ترک کر کے تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اسی کے پاس ہوتی ہے جو اصل میں ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اور ہدایت ہے کیا؟ وہ جو میں نے اپنے نبی کو بھیجی، یعنی قرآن،
اسی کے اندر میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اب جو تمہارے پاس آ چکا ہے اسی کو مانو، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر دور کے لیے میں نے ایک کتاب نازل کی تھی، اس امت کے لیے بھی میں نے کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن کریم، اور اس کا جو حکم ہے وہ صاف صاف لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اٹھا لیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں، اور یہ طریقہ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی سنت بھی نہیں ہے کہ انبیاء جب موجود ہوتے ہیں تو انبیاء کا پیغام ابھی پورا پہنچا نہ ہو اور اللہ رب العالمین نبیوں کو اٹھا لیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں جب تک یہ کلام پورا سلسلے میں نہیں پہنچ جاتا تب تک بھی ہم آپ کو نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے، آپ پہنچاتے رہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں منکرین ہیں جو آپ کو نہیں مان رہے، ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے، اور ان کے درمیان میں پھر جس دن وہ کھڑا کیا جائے گا اللہ ان سے خود ہی گواہی طلب کر لے گا، خود ہی گواہی دے دے گا، ان کی گواہی طلب کر لے گا۔ پھر جو اس کتاب کو تسلیم کرے گا، یعنی دنیا کے اندر جس نے اس کو پڑھا ہوگا وہ تسلیم کرے گا تو وہ خیر میں چلا گیا، جس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر میں نے جہنم بنائی ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ابراہیم ہے۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں انہی کی طرح اس صورت کا جو موضوع ہے وہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور ان کا انکار کرنے کے خوفناک نتائج۔ اور عرب کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے، تو اس لیے صورت کے آخر سے پہلے رکوع میں ان کی وہ پر اثر دعا نقل فرمائی گئی ہے جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کی تھی اور اللہ سے درخواست کی تھی کہ انہیں اور ان کے بیٹوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا جائے۔ تو اسی وجہ سے اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس میں بالخصوص اللہ کی ہدایت اور اس کا اذن جو ہے وہ موجود ہے، روشنی یا نور کے مقابلے میں جو تاریکی ہے، تو یہاں اللہ نے صرف تاریکی نہیں فرمایا، اللہ نے یہاں پہ تاریکیاں فرمایا، یعنی صراط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، روشنی سے تعبیر فرمایا، جبکہ جو ٹیڑھی یا باطل راہیں ہیں وہ لا تعداد ہیں، وہ کئی ہو سکتی ہیں اور یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، اس لیے ان سب راستوں کو تاریکیوں سے تعبیر دیا گیا، یعنی تاریکی تو ایک ہوتی، باطل یا ٹیڑھی راہیں جتنی بھی ہیں اللہ رب العالمین نے پھر ان کو تاریکیوں سے تعبیر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کریم کو اتارنے سے ہمارا جو مقصد ہے یہ کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو باطل کی تمام راہوں سے ہٹا کر ایک راہ کی طرف یعنی صراط مستقیم پر لائیں، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب لوگوں کے پروردگار کو بھی انہیں راہ راست پر لانا منظور ہو، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مبلغ بن کے تبلیغ کرتے بھی رہے ہیں وہ تب تک کام آ سکتی تھی جب تک کہ اللہ رب العالمین کا اذن تھا، جہاں اللہ کا اذن نہیں ہوتا وہاں پہ پھر یہ توفیق ربی نہیں ہوتی تو ہدایت بھی نہیں پہنچتی۔ یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے لوگوں کو اس راہ کی طرف لائیں جو غالب اور قابل حمد اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں اپنی خواہشوں کے مطابق ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کو ان کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات کو واضح طور پر بیان کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا۔ تو اللہ کی راہوں میں کجی یا ٹیڑھ پن کیا ہے، وہ مسلمان ہو
غیر مسلم ہو جو بھی ٹیڑھ پن پیدا کرے گا، یعنی دین کو اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کو یا پھر اپنی مرضی کے مطابق تسلیم کرنے کو راضی ہو جائے گا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ٹیڑھ پن ہے، اس کے مطابق پھر اس کو تم چھوڑ دو۔ اپنی خواہشات کے حساب سے دین کو نہیں لے کے جانا، دین اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہے، ہم دین کے تابع ہیں، ہم نے دین کو ماننا ہے، دین نے ہمارے مطابق نہیں ماننا۔ جو ہو گیا، جو شریعت میں قانون نافذ ہو گئے وہی ہمارے لیے ہیں، اور وہ قیامت تک ہر مسلم کے لیے وہی ہیں۔ جو قرآن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اپنی قوم کو، یعنی ہم زبان ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری اتنی تھی کہ آپ نے ان کو رب کا کلام پڑھ کے سنانا تھا، بتانا تھا، اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ بلانا یعنی تبلیغ دینا، پڑھ کے سنانا، یعنی جو وحی آ رہی ہے اس کو آپ نے پڑھ کے آگے بتانا ہے کہ اس میں احکامات کیا ہیں۔ اب جو نہیں مان رہا، جو نہیں آ رہا، تو وہاں سے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری ذمت ہے۔ تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ان کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اچھے سے سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے اگر کوئی فرشتہ، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو ویسے ہی اللہ کی مکرم مخلوق ہیں، تو ہم تو ان کے لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم کوئی اور کسی قوم کا یا کسی اور زبان کا نبی بھیجتے تو یہ کہتے جی یہ تو ہمارا ہم زبان ہی نہیں ہے اور ہمارے اندر کا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے سے ہمارے رسم و رواج کا، ہماری زبان کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ تمام حجتیں جو ہیں نا تمہاری اس کو ختم کر دیا، میں نے نبی بھی تم میں سے بھیجا، تمہاری زبان میں بھیجا، اور بھیجا ہی ہاشمین تمہارے قبیلے خاندان کے اندر میں سے تھا۔ پھر جو اللہ رب العالمین کی حمد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، جتنی بھی اس کو تکالیف اللہ رب العالمین نے دی ہوئے تھے پھر بھی وہ اس کے اوپر ناشکری نہیں کرتا، شکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سے عذاب کی سختیوں کو کم کر دیتا ہوں، یعنی اس کے اوپر میں عذاب مسلط نہیں کرتا۔ پھر وہی جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے اوپر کہ اللہ رب العالمین، یہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا احسان کہ موسیٰ علیہ السلام جب میقات سے واپس آئے تو قوم نے بٹھڑا بنایا تھا، تب بھی انہوں نے ڈانٹا، ٹھیک ہے، غصہ کیا، حضرت ہارون پہ بھی کیا، اس کے بعد پھر صبر کرنے لگ گئے، کیونکہ انبیاء کرام کا جو مقصد تھا نا لوگوں کو بلانا تھا اور اللہ رب العالمین کو پتہ تھا لوگ کتنی مقدار میں آئیں گے، تو اسی لیے انبیاء کو تلقین بار بار صبر کی جاتی ہے، یعنی اپنے صبر حوصلے کے ساتھ میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، ان کو تبلیغ دینی ہے، اور جو نہیں آنا چاہتا پھر اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے اپنے اوپر ہے، یعنی میرے اوپر کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے اچھے کلمے کی، جو اچھا درخت ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے اور اس کی شاخیں اونچائی پر ہوتی ہیں، یعنی کھجور کا درخت اس کی دی جا رہی ہے، کلمہ طیبہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کلمۃ طیبہ ہیں وہ اس درخت کی مانند ہے جس کی شاخیں اونچائی پر ہیں اور وہ اس کا تنا مضبوط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گا، یعنی وہ کھجور کا درخت سے فائدہ ہی دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان کی شاخیں ہیں نا وہ 70 یا 60 سے اوپر ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کلمۃ طیبہ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے ورد یہاں پر اس کے اوپر اللہ رب العالمین تھوڑا سا فوکس کر رہے ہیں۔ جو کلمہ طیبہ ہے وہ ایک ایسے پاک درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں اوپر ہیں، وہ جھکتا نہیں ہے، وہ نیچے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر دیکھیں کہ کھجور کی درخت کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی بھی شاخیں ہیں، اور کتنی ہیں اس کی؟ 60 یا 70، اور اس میں سے افضل ترین جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اپنے زندگی کے اندر میں اس کلمے کا ورد زیادہ کر دیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے بھی راضی رہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے برعکس اللہ رب العالمین کلمہ خبیثہ کی مثال دے رہے ہیں ایک بدذات درخت کی جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، یعنی کانٹے وغیرہ کی جو بیلیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں وہ جو درخت ہوتے ہیں جن کے اوپر خیر نہیں ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے، تو لوگ ان کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اس لیے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی استحکام نہیں ہوتا ان کا۔ تو اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں کہ اے نبی جو میرے بندے ایمان لائے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم کرو، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے یا چھپے راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ کے اندر میں اپنے مال کو خرچ کریں، اور اس دن سے پہلے اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں جس دن نہ تو کوئی دوست کام آئے گا اور نہ ہی کوئی مددگار دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ وہاں انسان کیا کہے گا خواہش میں کہ اللہ رب العالمین زمین بھر کا سونا مجھ سے لے لیں اور مجھے صرف نجات دے دیں، اللہ کہیں گے نہیں، نجات دنیا میں تھی، توبہ کر لیتے، مان جاتے، اب آخرت میں کھڑے ہو، اب یہاں پر کوئی نجات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. یعنی اپنے بچوں کے لیے بھی دعا. تو یہ ایک والدین والد ہوں یا والدہ ہوں دونوں کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جی ہمیشہ اپنے ساتھ میں اپنے اولادوں کی ہدایت کی بالخصوص دعا کی جائے. یعنی شرک کے اوپر، بت پرستی کے اوپر اور کچھ بھی ایسی چیزوں سے ان کی پناہ طلب کی جائے کہ اللہ وہ اس طرف مائل ہوں یا وہ آپ کو چھوڑ دیں. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر میں لادینیت بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم الہ کو ماننے، نعوذ باللہ، ہم اللہ رب العالمین کو تسلیم کرنے سے بھی جو ہے نا وہ انکار کر دیا ہم نے کہ ہم نہیں مانتے کوئی رب بھی ہے. تو اللہ پھر ایسی ہی قوموں کے اوپر جو ہے نا بارہا مقام پہ بتا چکے ہیں کہ جب وہ کوئی میری ذات کا انکار کرتے ہیں تو پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، پھر میں ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہوں. تو کہیں نہ کہیں اپنے اوپر غور کریں کہ جو ہمارے حالات ہیں، جو ہمارے واقعات چل رہے ہیں، یہ کہیں کیا کنفرم ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی عذاب کی چھوٹی سی جھلکیاں ہیں. اللہ جسٹ وہ عذاب دیں گے تو نہیں نا ہمیں، لیکن اللہ اپنے ہونے کا کچھ نہ کچھ احساس تو بندوں کو دلائیں گے. تو وہ پھر ایسے ہی کبھی قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، کبھی یہ زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی آندھیاں آ جاتی ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دیکھیں کبھی سیلاب، پانی اتنا برسنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ہی ایک حصہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ یہی کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سے اس ماہ مبارک میں راضی ہو جائیں اور ہمارے اندر کی تمام کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو وہ رب تو ایسا ہے جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ چاہے آسمان اور زمین کا ہو. اللہ تو زمین کی تہوں کے نیچے کو بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد میں دیکھیے کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعا ضرور سنتا ہے. دیکھیے کتنا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتا ہے جب تک انسان دل نہ چھوڑ بیٹھے، یعنی قطع رحمی نہ کرے، مایوس نہ ہو، تب تک اللہ اس کی دعائیں سنتا رہتا ہے اور اس کے اوپر کن بھی فرماتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولادوں میں سے بھی، اور ایسے لوگ اٹھائیں جو یہ کام کریں، یعنی جو دین کا کام کریں. تو ان کی دعا بہت عرصے کے بعد قبول ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. پھر اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اس بات سے غافل ہو گئے کہ اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ ان چیز کے اوپر غافل ہو گئے کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں کرے گا ان کی، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بھی چکے ہو اور بس بھی چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ بھی چکے ہو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ان کی مثالوں سے بھی تم کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے. اللہ کہتے ہیں تم تدبر پھر بھی نہیں کرتے ہو، غور و فکر پھر بھی نہیں کرتے ہو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. یعنی جب مشرکین مکہ کے جملوں سے، ان کے طعنوں سے آپ تھوڑا سا غم زدہ ہوتے تو اللہ ڈھارس فوراً بندھا دیتے تھے کہ آپ غم زدہ نہ ہو، غم نہ کھائیں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ آپ کو ضرور ان چیزوں سے نکال دیں گے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کر دیے جائیں گے. دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، سرخی مائل ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ دیا جائے گا. آج وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اتنی خوبصورتی اس کے اندر میں ہوتی ہے، اس دن وہ سرخ ہو جائے گا اور وہ جیسے ہم کاغذ کو لپیٹتے ہیں ویسے رول کر دیا جائے گا. پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح جو ہیں وہ اڑ رہے ہوں گے، دنیا جو روئی ہوتی ہے ان کی طرح وہ اڑ رہے ہوں گے. زمین کو جو ہے وہ الٹا دیا جائے گا. اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس دن سے پہلے تم میرے پاس پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ان سختیوں سے، جہنم کی ان تپش سے، جو جہنم کی اور نار کی جو تپش ہے ان سے، اور زمین کے اندر میں جتنے بھی ہم گناہ کر چکے ہیں ان تمام سے معافی دے دے ہمیں. اور اس کے ساتھ میں جتنے بھی ہمارے ایام زمین پر بچ گئے ہیں، ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، وہ صرف اپنی اطاعت میں لگا دے، اپنے رستے پہ لگا دے، اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے اللہ رب العالمین دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.